بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر مہمان نہیں آتے وہ سن لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دل کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب کی طرف نکلنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ جو شخص چوری یا شراب خوری یا جنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، پہلی مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت سے 7 آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بے اسی حال پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں سونے اور کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کا کام پورا ہو جائے تو وہ اپنے گھر آنے میں جلدی کرے اور یعنی بنا وجہ سفر میں نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کچلیوں والے درندوں، شیر، چیتا، بھیڑیا اور ناخنوں والے پرندے، چیل، کوا، باز وغیرہ کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔